کسی زمانے میں جب کوئی ایسا ماجرا ہوتا تو اخبار میں خبر چھپتی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک مرد اور ایک خاتون یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی قابل اعتراض حالت میں پائے گئے. بس اتنی خبر ہوتی تھی, قابل اعتراض حالت میں پائے گئے. تو بس یہ لفظ ہی کافی تھا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے. اور آج میڈیا کیمرہ لے کے وہاں گھسا ہوا ہوتا ہے اور مناظر دکھا رہا ہوتا ہے. لفظ تو لفظ رہے, لفظوں میں بھی پردہ ہوتا تھا, لفظوں پر غلاف چڑھا کر کے وہ لفظ بیان کیا کرتے تھے. تو اب میڈیا گھسا ہوا ہوتا ہے, ایسے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. دور موجود کے اندر قوموں کو, معاشروں کو بے حیا بنانے کا سب سے بڑا کردار میڈیا نے ادا کیا ہے. الیکٹرانک میڈیا سے پھر آگے سوشل میڈیا نے اس کردار کو مزید زیادہ ادا کیا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حیا کا جوہر جو مومن کی زندگی کا اجالا تھا, جو مومن کی زندگی کا نور تھا, آج وہ حیا باقی نہیں رہا. نہ آنکھوں میں حیا رہا, نہ خیالوں میں پاکیزگی رہی, نہ سوچوں میں نور رہا. تو یہ حیا کا نقصان ہو جانا کوئی چھوٹا نقصان نہیں, کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں, جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی جاتا ہے. اب اس حدیث کی سمجھ آئی کہ میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے. اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھو. یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر یہ لٹ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں. تو ہم مغرب کی نقالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں. اگر حیا باختگی, لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا تو برہنہ ہو جانا, یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے. یہ کامیابی نہیں ہے, یہ عروج نہیں ہے, یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے. یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے, یہ تو حیا باختگی ہے. اسلام ایک روشن خیال دین ہے, اسلام ترقی یافتہ دین ہے, اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے, انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے. تو نفس کی تسکین اور ہے, روح کی تسکین اور ہے. تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں. آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے 4 ایام تو اپنی خواہشوں میں اسیر ہو کے گزار لیے, لیکن ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا ہے. تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو. اندر کچھ ہو ہی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا, جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گی. تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے, جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برآمد ہوتی ہیں, اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ, عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں, لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے. تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نقالی نہیں کرنی چاہیے. مغرب تو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے, لیکن ان کی معاشرت اس طرز کی بن گئی ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی, اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں. تو میری بیٹی, میری بہن, تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے, تو مشرق کی شہزادی ہے. تیرا برقع, تیری چادر, تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے. جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے. تیرا حیا ہی تیری زندگی کا تیور ہے, اور یہی تیرا نور ہے. نوجوان کی آنکھوں کے شرم و حیا کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے. اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذت نصیب ہو, سجدے میں قرار نصیب ہو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو. سجدے میں سرور آنا شروع ہو جائے گا, نمازوں میں لذت آنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں حیا کے جوہر سے مالا مال فرمائے.